بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمانوں اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اسے روایت کیا ہے سنن ترمذی اور صحیح مسلم نے۔ دل بہت معصوم چیز ہے اور اس میں صرف اسے جگہ دیں جو اس کے لائق ہو۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ مت ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ دنیا کا پہلا وائرلیس فون رب نے بنایا تھا اور اس کا نام ہے دعا۔ کبھی بیٹری لائف بھی ختم نہیں ہوتی، اس کے سگنلز کبھی کم نہیں ہوتے۔ جنگل ہو یا رات کے اندھیرے، کہیں سے بھی کسی بھی وقت آپ اسے استعمال کر سکتے ہو۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ مسند احمد علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ یونس۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے سوا محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ عورت کے پردے کی سب کو فکر رہتی ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔
نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 5، اب کا نام سنتے ہی استغفار صلوات پڑھتے ہیں اور ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی، یاد رکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ کھانا، کپڑا بیوی کا حق ہے، اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے۔ کسی کو دکھ دے کے اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کریں، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حضرت علی۔ 7 آسمانوں کی پار سفر کرتی ہیں، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ خود سے باتیں کرنا مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے، روزانہ سوتے اور جاگتے وقت بات کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، زندگی میں سکون اور خود پہ یقین بڑھتا ہے، اور مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن ملتی ہے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے، یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ حضرت علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور تم سکون سے محروم ہوگے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ آج کی پہلی نصیحت، زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر۔ آج کی آخری نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اسے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔
جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔